الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم 13واں روزہ افطار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ قرآن پاک کے معاملے اور قرآن پاک کی اہمیت فضیلت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اسی کو اور اس سلسلے کو آگے چلاتے ہیں کہ قرآن پاک کا بھیجنے والا کون ہے۔ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا، قرآن کا بھیجنے والا کون ہے، قرآن کریم کب نازل ہوا، قرآن کریم اور فرقان حمید کس پر اتارا گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، اس بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ تیرا بھیجنے والا کون ہے، تو قرآن کریم خود جواب دیتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک نے خود بتایا کہ میرا بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے مثال کلام ہے۔ قرآن کریم تحریف سے محفوظ، اس کی حفاظت کا خود رب العالمین ذمہ دار ہے۔ اب قرآن کریم سے سوال کیجیے کہ تیرا لانے والا کون ہے، تو جواب ملے گا نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں متواتر 23 سال تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضری کا شرف حاصل کرتے رہے اور آیت بینات لے کر آتے رہے۔ روح الامین علیہ السلام ہر نبی کے پاس آئے، ہر کسی کے پاس ایک بار، کسی کے پاس چند بار، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار تشریف لاتے رہے۔ اب قرآن حکیم سے پوچھیے کہ تو کس پر نازل ہوا، تو قرآن حکیم خود جواب دے گا اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے دیکھتے جھکا ہوا پاش پاش ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر آسمان پر نازل کیا جاتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتا، اگر زمین پر نازل کیا جاتا تو خوف الہی سے زمین پھٹ جاتی، اور اگر قرآن کریم سمندروں پر نازل کر دیا جاتا تو صحرا بے آگاہ بن جاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن عظیم جسے زمین و آسمان، پہاڑ، صحرا، دریا برداشت نہ کر سکے، بارانے امانت سارا عالم نہ اٹھا سکا، اسے کس نے اٹھایا؟ وہ کون سی اعلیٰ ہستی ہے جس نے اس بوجھ کو مردانگی اور خندہ پیشانی سے اٹھایا؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہارے دل پر نازل فرمایا کہ تم ڈر سناؤ اے محبوب، اور اس پر ایمان لائے جو نبی علیہ السلام پر ہم نے اتارا، اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے۔ قرآن کا بھیجنے والا رب العالمین ہے، قرآن پاک کا لانے والے جبرائیل امین کی ذات ہے۔ قرآن جس پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب قرآن کریم سے پوچھو کہ تو کب آیا اور کس ماہ میں آیا، کس تاریخ کو آیا، کس شب کو آیا، تو قرآن کریم سب کچھ بتاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ پھر کہا اب قرآن سے معلوم ہو اور قرآن سے معلوم کیا جائے کہ تو کس زبان میں ہے، تو ارشاد ہوتا ہے بلسان عربی مبین، کہ تو روشن زمین اور روشن عربی زبان میں اس کو اتارا گیا۔ اب قرآن مقدس کی فصاحت کا اندازہ لگائیں کہ ہر سوال کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے، تو ملاحظہ ہو قرآن کا بھیجنے والا رب العالمین، قرآن کا لانے والا روح الامین، قرآن جس ماہ میں نازل ہوا وہ رحمت للعالمین، قرآن جس پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین، قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر، قرآن جس شخص کے دل میں اتارا وہ حافظ قرآن ہے، قرآن کو جس نے مانا وہ مومن و مسلمان اور اہل ایمان ہے، قرآن کو جس نے قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ عربی زبان ہے، قرآن راہ ہدایت ہے، قرآن باعث نجات ہے، ہدی للناس، اور قرآن ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن باعث شفا ہے اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اسلام لانے سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، ہر وقت اس طاق میں تھے کہ موقع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے معاذ اللہ۔ ایک دن وہ اسی ارادے سے تلوار لے کر گھر سے باہر نکلے تو راستے میں کسی نے بتایا کہ آپ کی ہمشیرہ فاطمہ اور بہنوں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور پہلے ان کی خبر لیں پھر آگے جائیے گا۔
یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور سیدھا راستہ اپنی ہمشیرہ کے گھر کر لیا۔ گھر پہنچ کر سنا تو کچھ پڑھنے کی آوازیں سنائی دی۔ یہ کیا آوازیں تھیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر کے اندر داخل ہوتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کو جلد میں بند کیا اور اٹھا کر چھپا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر غصے میں آ کر اپنے بھنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ تمام جسم خون سے لت پت ہو گیا۔ قریب تھا کہ کام تمام ہو جائے۔ ہمشیرہ فاطمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لپٹ گئیں اور خاوند کو چھڑانے کی کوشش میں لگ گئیں اور آپ اس کشمکش میں زخمی بھی ہو گئیں۔ اب حضرت سعید اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ طور پر کہا، بھائی جان چاہے مار لو چاہے چھوڑ دو، یہ تمہاری مرضی ہے، مگر ہم اسلام لا چکے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ حب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جاگ اٹھا ہے۔ مار کھا سکتے ہیں، جان جا سکتی ہے، مگر دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ دل پر ایک چوٹ سی لگ گئی۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی عقیدت ہے جس نے میرے روح پر دبدبے کو، تاروں کو بکھیر رکھ دیا ہے۔ کل تک تو یہ میرے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے اور آج میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر رہے ہیں۔ یہ حوصلہ اور جرأت کہاں سے آ گئی ہے؟ بس دل کی دنیا میں ہلچل سی مچ گئی ہے۔ پھر کیا تھا کہ کفر کے بادل چھٹ گئے، جاہلانہ خیالات بدل گئے۔ کہنے لگے، وہ کلام تو دکھاؤ جسے تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، بھائی یہ پاکیزہ اور مقدس کلام ہے اور طہارت والے لوگ اس کو چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ پہلے آپ غسل کر لیجئے، پاک صاف ہو جائیے۔ آپ نے غسل کیا، جسم کو پاک اور صاف کیا، جسم کا پاک کرنا ہی تھا کہ دل کا میل بھی صاف ہو گیا۔ اور غسل کرنے کے بعد جب قرآن کو پڑھنے لگے تو جو پڑھتے گئے دل کا میل اور زنگ اتر گیا۔ ایک بار لفظ پڑھتے جاتے اور فرماتے جاتے، کیا عجیب کتاب ہے اور واقعی بڑے عزت و حرمت والی یہ کتاب ہے۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک گئے اور بے چین ہو کر پوچھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کہاں ہیں؟ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بگڑی سنوارنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کشا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہے تھے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دارالرقم میں اپنے جانثاروں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ دروازے پر دستک دی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دروازہ کھول دو، عمر کو اندر آنے دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا، عمر کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ دو آدمیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا کہ کہیں یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خطرناک ارادے سے نہ ہو، مگر یہ تو دل و جان نثار تیار کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ حضور کے قدموں پر اپنی جان نثار کرنے کو آئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، ہم اس کے دل کے ارادے سے واقف ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر پہنچ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ جس کو پڑھتے جائیں تو ایمان میں پختگی آتی ہے، جذبہ جہاد اور شہادت بڑھتا ہے، اللہ سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت بڑھتی ہے، اور ہم اس طرح سے جرأت اور ایمانی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک شفا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو یہ کمال بھی عطا فرمایا کہ قرآن پاک تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ہم نے قرآن اتارا اور قرآن اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، مشکات شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شفاؤں کو لازم پکڑ لو، یعنی شہد اور قرآن کو، اس میں شفا ہے، شہد اور قرآن کو۔ قرآن کریم جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، قرآن کریم روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور شہد بھی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، شہد بھی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس لیے شہد حضور علیہ السلام کی مرغوب اور پسندیدہ غذا ہے۔ قرآن کریم بہترین دوا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت درد حلق کی دوا ہے، قرآن کریم دل کے درد کی دوا ہے، قرآن کریم ہر درد کی دوا ہے۔ تلاوت قرآن
شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جب سفر کر رہے تھے، جب ایک منزل پر پہنچے تو ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی ہمارے قبیلے کا سردار بیمار ہے، کیا تمہارے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو دم کرنا جانتا ہو؟ تو ایک شخص ہم میں سے لونڈی کے ہمراہ گیا اور قبیلے کے سردار پر سورہ فاتحہ رضی اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم واپس آئے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر قصہ بیان کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ شخص کیسے جانتا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے بیماری کو شفا ملتی ہے؟ تو پھر اس کو آپ نے قائم رکھا، یعنی سورہ فاتحہ دم کرنے کو بیماری کو شفا ملتی ہے، سورہ فاتحہ دم کرنے سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔